سے میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زعماء باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار پکار کر یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے۔ کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لیے چنی ہے؟ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے کہ کبھی ہمیشہ خدا نہ خواستہ کشکول لے کے پھرنا ہے۔ اس لیے آج اس عظیم اجتماع میں میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، یہ قوم کے درشکندہ ستارے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، میرا خدا کی قسم یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھ لکھ کر لیپ ٹاپس، جدید ٹیکنالوجی لے کر پاکستان کی قسمت سنواریں گے۔ ہم نے زراعت کے اندر ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے، ہم نے ملک کی جو صنعتیں ہیں ان کے اندر انقلاب لے کے آنا ہے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں، الفاظ آسانی سے ادا ہوتے ہیں، عمل بڑا مشکل سے ہوتا ہے، اور اگر ہم نے قرضوں سے جان چھڑانی ہے، اگر ہم نے بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ کے صوبے میں رب تعالیٰ نے بڑی معدنیات عطا کی ہیں، آپ کے پاس پشاور اور ملکہ علاقوں میں بڑی زرخیز زمینیں ہیں، پاکستان کے اندر سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی کمی ہے، دیٹ از ول ٹو ڈو، کہ پھر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہم میں آ جائے تو پھر کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ہماری مشکل نہیں رہے گی۔ ہم نے ابھی آج سعودی عربیہ سے ہمیں $2 ارب ہمیں ملا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر میں اپنے بھائی جناب محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے سعودی عربیہ کا، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سعودی عربیہ کی حکومت کا اور سعودی عربیہ کے بادشاہ کا جناب سلمان بن عبدالعزیز صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ آج $2 ارب ہمارے خزانے میں سعودی عربیہ سے آ چکا ہے۔ اس کے لیے میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی۔ مگر میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، سن لو میری بات، یہ پاکستان کے اندر جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے آج گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ ہمیں اشرافیہ کو، مجھ سمیت بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ہم سب کو آج اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اور اس قوم کا اگر ہم نے مستقبل سنوارنا ہے تو پھر یہ لمحہ ہے، یہ لمحہ آ چکا ہے۔ آج پاکستان کی حکومت اور تمام ادارے اور تمام صوبے مل کر زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معدنیات اور ہماری ایکسپورٹس، اس کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع منصوبہ بنایا ہے۔ کل میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ 75 سال بڑے بڑے منصوبے بنے، کاغذی منصوبے، اس کے اوپر بڑے بڑے لیکچرز ہوئے، سیمینارز ہوئے، لیکن عمل کتنا ہوا؟ آج اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے آج آگے دور ہمارا ہے، وہ وقت یاد کیجئے۔ میں آپ کو 90 کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپے سے زیادہ اس کی قیمت تھی، جب پاکستان کے اندر کاٹن کی ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی، ہماری ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی، تو پھر کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو؟ کس کی نظر لگ گئی اس پاکستان کو؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے۔ رونے دھونے سے کوئی بات نہیں بنے گی، رونے دھونے سے کبھی قومیں نہیں بنی، رونے دھونے سے کبھی غربت ختم نہیں ہوئی، رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوئے۔ ملک اگر خوشحال ہوئے ہیں تو صرف اور صرف محنت اور مسلسل جدوجہد کی بنا پر۔ آج ہمیں اس سبق کو آگے لے کے جانا ہے، قائد اعظم کا اور حضرت علامہ اقبال کا۔ ہمیں اس کے فرمودات کو، اس کے خواب کی تعبیر کرنی ہے۔ صرف محنت اور دیانت، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام ٹھپ پڑا ہے ہر طرف۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور خالی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کاروبار حکومت،
پچھلے کئی دہائیوں سے وہ بتدریج اس میں انحطاط کا شکار ہے. وہ وہاں پر افسران، سیاستدان، ایکسپرٹس، دوسرے لوگ اس دل جمی سے کام نہیں کرتے جس سے قومیں بنتی ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس پہ اس وقت نہیں جانا چاہتا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مل کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے وقت ضائع ہونا بند کر دیا اور 9 مئی جیسے واقعات کا دوبارہ ہم نے کبھی زندگی میں قیامت تک دوبارہ اس طرف رخ نہ کیا اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے غربت، بے روزگاری اور بیماری کا خاتمہ کرنا ہے. یہاں پر مجھے ابھی یہ بیٹا ملا بنیر کا، اور اس نے جوان بچہ اور کتنی محنت سے پڑھا. اس کا والد صاحب مزدوری کرتے ہیں، اندازہ کریں مزدوری کرتے ہیں، اور آج اس نے اے گریڈز لیے ہیں. اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی میرٹ پر بندہ ہونا چاہیے. میں اس کے ساتھ نہ صرف پورا اتفاق کرتا ہوں بلکہ آپ سب میرے ساتھ اس کے لیے تالیاں بجائیں بھرپور.